إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. آخرت پر ایمان کا خطبہ جاری ہے اور یہ ارکان ایمان میں سے 5واں رکن ہے، اور پچھلے خطبے میں ہم نے بیان کیا کہ تفصیلاً تقریباً 12 یا 13 چیزوں پر ایمان لانے سے آخرت پر ایمان مکمل ہوتا ہے. اور آخرت پر ایمان یا آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ ہر اس چیز پر ایمان جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے صحیح حدیث میں یا قرآن مجید کی آیات میں جن کا ذکر ہوا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے مرنے کے بعد، ہر اس چیز پر ایمان مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، جو قرآن مجید میں ثابت ہے، جو صحیح حدیث میں ثابت ہے، اسے کہتے ہیں آخرت پر ایمان. اور پچھلے خطبے میں قیامت کی بڑی نشانیاں بیان کر رہے تھے اور یاجوج اور ماجوج کے خبر پر ہم پہنچے، جیسے کہ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین پر اتاریں گے آسمان سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا روح اور جسم کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اسی زمین سے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسی زمین کی طرف ہی انسان کی واپسی ہے. تو جب قیامت قریب آئے گی، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا اور دجال کا قتل کرنا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے انہیں خبر دیں گے کہ اے میرے پیارے نبی، اب میں اپنے بندوں میں سے ایسے بندے بھیج رہا ہوں جن کی اتنی زیادہ طاقت ہے کہ آپ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بس آپ لوگوں کے لیے حکم ہے کہ پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ، اپنی زمین، اپنے گھر، سب کو چھوڑ کر. عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو جمع کرتے ہیں اور پہاڑوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. یاجوج اور ماجوج کون ہیں، کہاں سے نکلیں گے، کیا کریں گے؟ قرآن مجید کی آیات میں اور صحیح احادیث میں ان کا جو ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. کوئی بلائے، کوئی شیطان، کوئی جن نہیں ہے، جانور نہیں ہے، بلکہ انسان ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور بعض محققین علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. نوح علیہ السلام کی اولاد
سام، حام اور یافث 3 بیٹے تھے۔ یافث کی اولاد میں سے 2 قسم کی اولاد تھے، ایک وہ جو آج اس دنیا میں موجود ہے ہمارے ساتھ، یہ جتنے بھی 3 لوگ ہیں، جاپانی، چینی، مغل وغیرہ، یہ سارے کے سارے یہ یافث کی اولاد میں سے ہیں۔ اور ان کی دوسری نسل، یافث کی دوسری نسل جو ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین، جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے تھے، ان سے ان کو بند کروایا ہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں، مشرق کی طرف۔ یاجوج اور ماجوج بہت ہی زیادہ ظالم اور بدکار انسان ہیں، انہیں سوائے قتل و غارت اور لوٹ اور واقعی کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ذوالقرنین کے قصے میں جیسا کہ آپ سورۃ الکہف میں پڑھتے ہیں، جب ذوالقرنین مشرق کی طرف جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ، ایک گروہ لوگوں کا انہیں ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور ہمیں قتل کر دیتے ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، تو ہماری مدد کیجیے، اور جتنا مال متاع چاہے آپ کو دیتے ہیں۔ ذوالقرنین نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا ہے اس میں ہی خیر و برکت ہے، مجھے تمہارے مال دولت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لوہا اکٹھا کر کے آؤ۔ لوہا اکٹھا کرتے اور تانبا اکٹھا کر لیتے ہیں، اور جہاں سے وہ نکلتے ہیں وہ ایک ایسی وادی ہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں، وہاں پر ایک دیوار قائم کر دیتے ہیں، لوہے کی، پتھر کی اور تانبے کی، اور اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیتے ہیں، ایک مضبوط سی چٹان دیوار بن جاتی ہے۔ جب یاجوج اور ماجوج صبح نکلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ایک بڑی سی دیوار دیکھتے ہیں، اور نہ اس میں وہ سوراخ کر سکتے اور نہ اس کے اوپر سے گزر سکتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، روزانہ، اور جب شام ہو جاتی ہے اور دیوار ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، تو ان کا جو بادشاہ یا جو سردار ہے ان کو حکم دیتا ہے کہ اب تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، اب واپس چلو، صبح آ کر اسے تمام کریں گے۔ جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار دوبارہ سے ویسے مضبوط ہو جاتی جیسے کہ پہلے تھی، اور ان کے سارے کی ساری محنت اکارت ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے دن اسی طریقے سے، تیسرے دن اسی طریقے سے، اور اسی طریقے سے وہ ابھی تک بھی موجود ہے اور زندہ ہے اور اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ صحیح حدیث میں آیا ہے، ایک مرتبہ ان کا سردار جو ہے شام کے وقت وہ یہ کہے گا ان کو کہ اب انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب صبح آئیں گے تو دیوار ویسی کی ویسی ہوگی، اور اس دیوار کو توڑ دیں گے اور نکل آئیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے، سے بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للعرب من شر قد اقترب، ویل ہے، ہلاکت ہے عربیوں کے لیے، یعنی تمام لوگوں کے لیے، اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آن پہنچا ہے۔ کون سا شر ہے؟ کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں سے اتنا کھل چکا ہے، یہ اتنا سوراخ ہو چکا ہے آج سے 1400 سال پہلے، اور وہ ابھی تک بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ سوراخ کتنا بڑھ چکا ہے، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ یہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ نکلیں گے۔ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ہر اونچی جگہ سے لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہ فوج در فوج نکل رہے ہیں، اور جب یہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ نکلیں گے تو قتل و غارت ہوگی اس روئے زمین پر، کچھ زندہ چیز نہیں چھوڑیں گے، جو سامنے ہے اسے قتل کر دیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ بحیرہ طبریہ کے قریب جائیں گے، اور بحیرہ طبریہ اس جھیل کا نام ہے جو شام کے شمالی علاقے میں ہے، آج بھی موجود ہے، جس سے دریائے اردن جاری ہوتا ہے۔ جب اس جھیل کی طرف پہنچیں گے، ان کا جو پہلا ہے وہ پینا شروع کرے گا، جب ان کے آدھے آئیں گے جھیل ختم ہو جائے گی، جو ان کے پیچھے والے آئیں گے وہ کہیں گے یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا،
قتل عام شروع ہو جائے گا، قتل غارت شروع ہو جائے گی، ان کے سامنے کوئی طاقت نہیں رک سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق وہ اور جو مومن ان کے ساتھ ہوں گے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، پہاڑوں تک وہ جا نہیں سکتے اور کچھ عرصہ وہاں پر رہیں گے، حتیٰ کہ یہ وقت آئے گا مسلمانوں پر اس زمانے میں پہاڑوں کے اوپر رہتے ہوئے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور بیل کا سر جو ہے اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ 100 دینار کے لیے بھی لوگ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ 100 دینار کا مطلب ہے 1 لاکھ ریال۔ بیل کے سر کی کیا قیمت ہے؟ آج تو کوئی مفت میں بھی نہیں لیتا، کوئی کھاتا بھی نہیں، لیکن اس دن بھوک کی وجہ سے، بھوک کی شدت سے اس کی قیمت 100 دینار ہوگی، یعنی 1 لاکھ ریال کے قریب۔ اور مسلمان تڑپ اٹھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کرنے کی گزارش کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وقت میں ان پر ایسی بیماری نازل کرے گا، ان کی گردنوں کے پیچھے ایک پھوڑا نکلے گا کیڑے کی وجہ سے، اور سارے کے سارے ایک ہی وقت میں بیمار ہو جائیں گے، اور سارے کے سارے ایک ہی وقت میں مر جائیں گے۔ صبح ہوگی، سارے کے سارے مرے پڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نیچے نازل ہوتے ہیں، ایک بالش اس زمین پر خالی نہیں ہوگی الا کہ ان کی لاشیں پڑی ہوگی، ایک بالش جگہ خالی نہیں ہوگی، اتنی کی تعداد ہوگی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اور جو مسلمان ہوں گے ان کی اتنی تکلیف ہوگی، ان کی بدبو سے نہ کوئی نیچے رہنے کی جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنیں کی مانند ہے، جیسے اونٹ ہیں ویسے ہی پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی ہیں، وہ آئیں گے اور انہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے اللہ اعلم، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور جو باقی ان کے جسم کے ٹکڑے بچیں گے، جانور جو زندہ ہوں گے وہ کھائیں گے، اور اتنی موٹے اور تکڑے ہو جائیں گے کہ ان کی مثل کبھی اس دنیا میں ہوئی نہیں۔ اور جو باقی ان کا خون رہے گا زمین کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، جس بارش سے پوری زمین دوبارہ پاک اور صاف ہو جائے گی، اور کے باقی کے ٹکڑے جو خون جو ہے وہ صاف ہو کر سمندر میں چلا جائے گا۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا اس دنیا میں کہ خیر ہی خیر ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی، اور زمین اتنی زرخیز ہو جائے گی کہ پودے اور درخت اتنی بڑے ہوں گے اور برکت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک انار ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس انار سے پوری جماعت کھائے گی اور ان کے پیٹ بھر جائیں گے، اور اس انار کا جو خول ہے اس کو گھر بنائیں گے، اتنی بڑا ہوگا۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ ایک پوری قوم کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ اور خیر ہی خیر ہوگی، لیکن یہ خیر زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ قیامت کی نشانیاں ہیں، دنیا کے زوال کا وقت آ پہنچا ہے۔ 7 سال تک یہ خیر رہے گا، اس کے بعد ہر مومن موحد انسان کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ آنے والا وقت اور بھی کٹھن ہے اور بھی مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اس عذاب سے چھٹکارا دلانے کے لیے ایسی ٹھنڈی اور پیاری ہوا بھیجیں گے جو ہر مومن تک جائے گی۔ حدیث میں آیا ہے اگرچہ پہاڑ کے اندر وہ چھپا ہوا ہو یا پہاڑ کے اندر وہ قید ہو، تو وہ ہوا وہاں پر بھی پہنچے گی اور اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ اس کے بعد اس روئے زمین پر کوئی بھی موحد نہیں رہے گا، موحد نہیں رہے گا، یعنی زبان سے کلمہ پڑھنے والے بہت ہوں گے لیکن توحید پر عمل کرنے والے کوئی نہیں رہیں گے۔ کہ وہ جیسے آگے آئے گا کہ قیامت کا دن جب آئے گا، قیامت کا دن، اور یہ آخری نشانی جب پہلا سور پھونکا جائے گا، جب اس پوری دنیا میں ہر زندہ چیز ختم ہو جائے گی اور یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، وہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین لوگوں پر ہوگا۔ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی جن کی نشانی یہ ہے
جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں، جو قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں، جو قبروں کی طرف جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو قبروں پر مزارات بناتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جن کی روح اس ہوا، اس ٹھنڈی اور پیاری ہوا سے قبض ہوگی۔ حدیث کی الفاظ ہے کہ روح، یہ ہوا آئے گی ان کی بغلوں کے نیچے سے، اور جب یہ ہوا گزر کے جائے گی ان کی روح بھی نکل جائے گی، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اتنی آسانی سے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہو کے رہے گا۔ اس کے بعد اس روئے زمین پر سوائے کفر اور غلاظت کے کچھ نہیں رہے گا، شرک، بدعات اور خرافات ہوں گی، مومن نہیں رہیں گے، موحد نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد میں ایک اور نشانی آئے گی، زمین کے اوپر 3 خسوفات ہوں گے۔ خسف کہتے ہیں زمین کے دھس جانے کو۔ ایک خسف مشرق میں ہوگا، ایک خسف مغرب میں ہوگا، اور ایک جزیرہ عرب میں ہوگا۔ مشرق کے کس حصے میں ہوگا، کس علاقے میں ہوگا، اللہ اعلم۔ مغرب میں کس علاقے میں ہوگا، اللہ اعلم۔ اور جزیرہ عرب کس علاقے میں ہوگا، اللہ اعلم۔ حدیث میں یہ تو ذکر ہے کہ 3 خسوفات ہوں گے، 3 مختلف جگہوں پر زمین دھس جائے گی، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ جگہ کون سی ہے، کیونکہ یہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے۔ تو علم غیب کے لیے ہمارے اوپر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ جتنا علم ہے اس پر بات کریں، جس کا علم نہیں اس پر خاموش اختیار کی جائے۔ اور اگر اس میں بہتری ہوتی بیان کرنا کہ کون سی جگہ ہے وہ، اور ہمارے ایمان میں ترقی کرنے کا وہ باعث ہوتی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بیان فرماتے۔ لیکن جب بیان نہیں فرمایا تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ قیاس رایا کرے اور اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کرے۔ لیکن سائنٹسٹوں نے یہ ثابت ضرور کیا ہے کہ چند ایسے ملک اور بڑے بڑے شہر ہیں جو زوال کا نشانہ ہے، جن کا زوال ہوگا اور وہ زمین میں دھس جائیں گے۔ الحمدللہ یہ انہیں کی طرف سے گواہی آئی ہے، لیکن ہمیں ایمان ہے کہ ان کی بات تو جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ حق ہے، وہ ہمارے لیے دین ہے، وہ ہمارے لیے ایمان ہے۔ یہ 3 خسف جب ہوں گے، اس کے بعد والی نشانی ایک دھواں سا اٹھے گا، اور یہ دھواں زمین و آسمان کے درمیان میں ہوگا۔ پوری زمین پر، پوری دنیا پر یہ دھواں موجود ہوگا۔ اس دھواں کا اثر مومنوں پر ایسے ہوگا جیسے کہ الرجی، نزلہ اور زکام، بس۔ اور جو کافر بدکار ہوں گے ان کے لیے یہ دھواں جو ہے ایسے ہوگا جیسا کہ شدید ترین عذاب، اور وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور ان کے کان پھٹنے کو آئیں گے۔ اور یہ دعا جو ہے جیسے کہ جان سورۃ دخان، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس انتظار کرو، وہ وقت آنے والا ہے جب دھواں نکلے گا آسمان پر، اور ایسا دھواں ہوگا شک و شبنی، دخان مبین، واضح اور مبین، صاف، ہر انسان اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اسے محسوس کرے گا کہ دھواں موجود ہے۔ اور اس کے بعد آسمان پر ایک نشانی آئے گی۔ 3 نشانی زمین پر تھی کہ 3 خسوفات تھے، پھر زمین و آسمان کے درمیان دھواں کا نکلنا، اور آسمان پر ایک نشانی ہوگی سورج کے مغرب سے نکلنا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ سورج مغرب سے ضرور نکلے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی اور کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج جب نکلتا ہے مشرق سے تو اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے، اور جب ڈھلتا ہے تو اجازت لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیتے ہیں، مشرق سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مغرب کی طرف ڈوب جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب مشرق سے نکلنے کی اجازت لے گا، اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم گا کہ اب مغرب کی طرف سے نکلو، سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائی ابھی وقت ہے، ابھی ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ کب سورج مغرب سے نکلتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں، اور اس سے پہلے کب ہمیں موت آتی ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں، کیونکہ توبہ 2 وقت قبول نہیں ہوگی۔ ایک خاص وقت ہے، ایک عام وقت ہے سب کے لیے۔ خاص وقت ہر انسان کے لیے جب یہ روح حق میں پہنچے گی تب کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔
کے بعد اس زمین کے اوپر اچھا سورج مغرب سے نکلے گا کتنی عرصہ رہے گا اللہ اعلم، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ مشرق سے نکلنا شروع ہوگا، یعنی ایک وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے سورج مغرب سے نکلنا شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا اور پھر سے یہ زندگی رہے گی۔ پھر ایک دابہ نکلے گی، ایک جانور نکلے گا زمین کے اوپر، جیسے سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب ہمارا قول واقع ہوگا تو ہم زمین سے ایک ایسا جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا کہ اے لوگوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین نہیں ہے۔ یہ جانور کون سا ہے، کیسا ہے، اللہ اعلم، کون سا جانور ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جانور نکلے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النمل میں۔ اور یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ پہلے ایک وادی میں نکلے گا، وہاں پر کوئی نہیں ہوگا، پھر ایک بستی میں نکلے گا، بعض لوگ اسے دیکھیں گے لیکن پہچانیں گے نہیں کہ کیا چیز ہے یہ، اور جب اس کا مکمل ظہور ہوگا اور مکمل نکلے گا وہ مسجد حرام سے نکلے گا، مکہ سے مسجد حرام سے یہ جانور نکلے گا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ صفا پہاڑی سے ہی نکلے گا، یعنی جگہ بھی متعین کر لی کہ کہاں سے ہے، مسجد حرام میں سے، اور جب نکلے گا تو ہر انسان سے کلام کرے گا، جو مومن ہوگا اس کا چہرہ چمک جائے گا، اور جو کافر اور بدکار ہوگا، کافر اور منافق، ان کا ناک جو ہے وہ شدید سرخ یا کالا ہو جائے گا، وہ اپنے دل سے اس پہ ضرب لگائے گی تو اس کا چہرہ تبدیل ہو جائے گا، اور اس وقت مومن کون ہے، موحد کون ہے، اور مشرک کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے، یہ بات بالکل نمایاں ہو جائیں گی، حق والے الگ ہو جائیں گے، آپ دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ موحد ہے یا نہیں۔ آج تو بہت سے لوگ بہت کچھ چھپاتے ہیں، ظاہراً تو وہ مومن ہیں لیکن حقیقتاً وہ کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن وہ وقت آئے گا اور ہمیں یقین ہے اللہ کی قسم کہ وہ وقت آئے گا کہ جب مومن الگ ہو جائیں گے، موحد الگ ہو جائیں گے، اور مشرک اور کافر منافق الگ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہ یہ حکمت ہے کہ قیامت سے پہلے ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اور 10ویں آخری نشانی، اللہ تعالیٰ ایک ایسی آگ نکالے گا جو اس پورے زمین کو گھیر لے گی اور لوگوں کو جمع کر دے گی ایک ہی جگہ پر۔ یہ آگ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یمن کے سمندر سے نکلے گی، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرموت نام لکھا ہے، حضرموت اور عدن کے درمیان سے نکلے گی۔ ایک روایت میں حضرموت کا لفظ آیا ہے، دوسرے میں عدن کا لفظ آیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں دونوں روایتوں کو جمع کرنے سے، کیونکہ تیسری میں سمندر کا لفظ آیا ہے، تو آج بھی یہ سمندر موجود ہے حضرموت اور عدن کے درمیان میں، اس سمندر سے وہ آگ نکلے گی اور لوگوں کو ان کے میدان محشر تک جمع کر دے گی۔ میدان محشر جیسے پچھلے خطبے میں تھوڑا سا بیان کیا تھا، 2 قسم کا ہے، ایک اس دنیا میں محشر ہے، ایک آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد میدان محشر ہے۔ جو دنیا کا حشر ہے وہ 2 قسم کا ہے، ایک گزر گیا ہے جو خاص تھا، اور وہ تھا یہودیوں کے لیے، بنی نذیر یہودی جو تھے، جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کر دیا مدینہ سے، اور ان کا حشر کر دیا خیبر کی طرف۔ اور سورۃ الحشر پوری سورت ہے جس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور دوسرا حشر جو اس دنیا میں ہوگا وہ قیامت کا آخری دن اس دنیا کے اعتبار سے وہ ہوگا، اور وہ میدان ہوگا شام کہتے ہیں فلسطین، اردن، سوریہ اور لبنان کے علاقہ، سارا جو ہے علاقے سے شام کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرف لوگ جائیں گے، اور یہ جو لوگ جائیں گے صحیح حدیث میں آئیں گے مختلف طریقوں سے جائیں گے، بعض یعنی 3 گروہوں کے لوگوں کے مختلف طریقے سے ان کا حشر ہوگا اس دنیا میں۔ جب پہلا گروہ ایسا ہوگا جن کو نشانیاں مل جائیں گے اور دیکھ لیں گے کہ آخر دن قریب ہے، قیامت بالکل قریب ہے، اور اب صرف آگ ہی نکل گئی ہے، اب صرف آگ ہی رہ گئی ہے جو نکلے گی اور آخر نشانی پوری ہوگی، تو وہ خود بخود روانہ ہو جائیں گے شام کی طرف۔ اور ایک روایت میں آیا ہے صحیح حدیث میں، صحابہ نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا وقت ہو اور یہ آگ نکلے تو ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کی طرف رخ کرنا۔ تو شام کی طرف لوگ جائیں گے،
پہلا گروہ یہ سوار ہو کر جائیں گے، آسانی کے ساتھ عزت کے ساتھ جائیں گے۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جب آگ نکل چکی ہوگی اور ان کو علم ہوگا کہ اب آگ نکل چکی ہے اور آگ کا پھیلنا شروع ہو گیا ہے، وہ لوگ ایک ایک شخص 2 2 3 3 اور ایک روایت 10 لوگ ایک اونٹ پر سوار ہو کر جائیں گے شام کی طرف، کیونکہ جانور کو قلت ہو جائے گی اور لوگ اونٹوں پر جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جہاز یہ گاڑیاں کہاں جائیں گی؟ اللہ اعلم، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج میری عقل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جو صحیح روایات ہیں وہ اس کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ آخرت جب جیسا قریب ہوتی جائے گی یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک ہی چیز ہے جو ان جہازوں کو، ان گاڑیوں کو اور ان ٹینکوں کو چلاتی ہے، وہ ہے پیٹرول۔ اور پیٹرول اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے تو کون اسے نکال سکتا ہے؟ اگر وہ دھس گیا تو یہ لوہے کے ڈھیر پڑے ہوں گے، ان گاڑیوں کی، ان جہازوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ پانی کو دھسا سکتا ہے جو زمین کے اوپر سطح میں ہے، جیسے سورۃ البلد کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ جب اگر ہم پانی کو دھسا دیں تو وہ کون ہے جو پانی کو نکال سکتا ہے؟ پانی کو نہیں نکال سکتا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نکل رہا ہے۔ اور جو پانی اس پوری کائنات کے لیے زندگی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پیٹرول کو بھی دھسا دے۔ اور وقت ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، جن کو شک ہے تو وہ جانے، ان کا شک جانے۔ اور ان سب روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب دوبارہ سے وہ پچھلی زندگی آئے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، واللہ اعلم۔ اور تیسرا گروہ ایسا ہوگا جو انکار کریں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں جائیں گے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، آگ آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ جب آگ آئے گی یہ لوگ بھاگنا شروع ہوں گے۔ روایت میں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب چلیں گے آگ چلے گی، جب شام ہوگی، رات ہو جائے گی، آگ رک جائے گی، وہ آرام کر لیں گے۔ پھر جب صبح ہوگی وہ پورا دن مسلسل چلتے رہیں گے، آگ ان کا پیچھا کرتی جائے گی اور پورے روئے زمین پر آگ پھیل جائے گی۔ شام کی طرف جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے، کتنے عرصے تک رہیں گے اللہ اعلم، لیکن وہ وقت ہوگا جب اس زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور بدترین لوگ اس زمین پر ہوں گے۔ لیکن دنیا جاری ہے، لوگ خرید و فروخت کرتے رہیں گے، بچے پیدا کرتے رہیں گے، لیکن وہ بدترین لوگ ہوں گے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد۔ لوگوں کی زندگی گزرتی رہے گی ایک محدود جگہ پر، کتنا عرصہ ہوگا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بدترین لوگ باقی رہیں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ بھول جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کون ہے، وہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا کوئی نام لیتے تھے، کوئی ہمارا خالق موجود ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس زمین پر اللہ اللہ نہیں کہا جائے گا۔ جب اللہ اللہ کے اللہ ختم ہو جائیں گے تب قیامت آئے گی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی، جو لوگ قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں، قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کرنے والے لوگ تو ہوں گے، مشرک تو ہوں گے، شرک کرنے والے ہوں گے، اگرچہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہوں گے۔ یعنی بتوں کی عبادت لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ جتنے بھی کافر موجود ہیں، آپ ہندو سے پوچھ لیں، آج ہندو سے پوچھ لیں، رام کے پجاری سے پوچھ لیں کہ اس بت کی کیوں عبادت کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں اللہ کے قریب یہی کرے گا, یہ سفارش ہے ہمارے لیے. ہم جانتے ہیں کہ پتھر کچھ نہیں کرنے والا, لیکن یہ ہم اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے. ہم گنہگار ہیں, بدکار ہیں, حقیر ہیں, ہمارے گناہ دیوار بن چکا ہے ہمیں اور ہمارے رب کے درمیان میں. اس لیے یہی لوگ وسیلہ ہیں ہمارے, یہی لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ قریب کر لیتے, اس لیے ہم کو سجدہ کرتے ہیں. اور قیامت انہی بدترین لوگوں پر آئے گی. اگرچہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, لیکن حقیقتاً انہیں اس پر عمل نہیں کیا, اس کو سمجھا نہیں ہے, تو اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں اس قرآن مجید کو اٹھا لے گا, نہ کتاب قرآن مجید رہے گا اور نہ لوگوں کے سینے میں رہے گا. یہ وہ وقت ہے جیسے صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے, جب قرآن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور لوگ اس دنیا میں مگن ہو جائیں گے. ان کو آخرت کا ڈر, اپنے رب کا ڈر اس کے لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہ قرآن جو ہے یہ ایک ضابطۂ حیات ہے, لوگوں کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. جس نے اس کو تھام لیا وہ کامیاب ہو چکا ہے دنیا اور آخرت میں, اور جس نے اسے اپنے سے کچھ ڈال دیا اس کی ناکامی ہی ناکامی دنیا اور آخرت میں. جب اس کے تھامنے والے نہیں رہیں گے, اس پہ عمل کرنے والے نہیں رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اسے اٹھا لے گا, نہ لوگوں کے سینے میں رہے گا اور نہ ہی کتاب میں رہے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو حافظ ہیں, کتاب میں جگہ سینے سے تو نہیں جا سکتا. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو لوگ آج حفظ کرتے ہیں وہ بات اچھی طرح سن لیں, اگر اس پہ عمل نہیں کرتے, صرف کسی خاص مقصد کے لیے اس قرآن کو حفظ کیا ہے, شہرت کے لیے, مال و دولت کے لیے, جس چیز کے لیے بھی, اور اس پر عمل نہیں کرتے, اسے سمجھتے نہیں ہیں, تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ان کے سینے سے اس قرآن مجید کو نکال لیا جائے گا. صبح اٹھیں گے, ایک آیت پڑھنے کی کوشش کریں گے, کوئی قرآن نہیں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اپنی کتاب کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ, کیونکہ دو برابر نہیں ہو سکتے. مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہیں, مومن موحد اور منافق کبھی برابر نہیں ہیں, موحد اور مشرک کبھی برابر نہیں ہیں. پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, اپنے عظیم فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے, اے میرے بندے سور پھونکو. اسرافیل علیہ السلام کو جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آج تک, اور اس وقت تک جب اللہ کا حکم آئے گا کہ سور پھونکو, سور اٹھا کر اپنے منہ کے قریب رکھ چکے ہیں اور ان کے آنکھیں عرش پر لگی ہوئی ہیں, ابھی تک ایک مرتبہ پلک کو نہیں جھپکا جب سے پیدا ہوئے ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ اے اسرافیل سور میں پھونک مارو اور میری پلک جھپک جائے, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ایک پلک جھپکتے میں دیر ہو جائے. پہلا سور پھونکا جائے گا, اور پہلے سور کے دو مرتبے ہیں, دو حصے ہیں. پہلے حصے میں فزع کی حالت ہو جائے گی, یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض. جب سور پھونکا جائے گا تو زمین آسمان میں جو کچھ بھی چیز ہے فزع خوف و ہراس کی حالت ہو جائے گی, الا من شاء ربہ, الا یہ کہ جنہیں اللہ تعالی اس عموم سے استثناء کر دیں. یعنی بعض ایسے چیزیں ہوں گی جو فضا کی حالت میں شامل نہیں ہوں گے, لیکن ان کے علاوہ ساری کی ساری کائنات میں فضا ہو جائے گا. جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ حامل عورت کا حمل گر جائے گا, دودھ پلانے والی بھول جائے کہ اس نے کس کو دودھ پلایا ہے. یاد رکھیں, جس ماں نے کسی بچے کو سینے سے لگا کر اسے دودھ پلایا ہے وہ کبھی بھول نہیں سکتی, لیکن وہ وقت آئے گا, اتنی خوف و ہراس کی حالت ہوگی کہ مائیں بھول جائیں گی کہ انہوں نے کس بچے کو دودھ پلایا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے, مال لینے والا لے رہا ہے, دینے والا دے رہا ہے. جب سور پھونکا جائے گا سب کچھ وہاں پر ختم ہو جائے گا, پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. خوف و ہراس کی انتہا. اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس دنیا کا خاتمہ ہے. دوسرے نفخۃ الصعق یعنی ہلاکت کا سور, جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ. اور سور پھونکا گیا
تو صعق ہلاک ہو گئے جو کہ زمین اور آسمان میں ہی جائے گا جسے اللہ تعالیٰ بچا لے. یہ زمین ہے، یہ پھٹ جائے گی. زلزلے پر زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. زلزلے پر زلزلہ، زلزلے پر زلزلہ. انسان کے اسے کیا، زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ آسمان پھٹ جائے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ سورج ہے، اس کا نور چلا جائے گا، تاروں کا نور چلا جائے گا، گرنا شروع ہو جائیں گے. یہ پہاڑ ہیں، ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ جانور ہیں، سارے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے. انسان ہے، ایسے ہو جائے گا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. انسان کھایا بھوس کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے. سمندر آگ بن جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. یہ سب ہونا ہے اور ہمارا ایمان یہ ہو کے رہے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور یہ وقت بدترین لوگوں پر آئے گا. کون برداشت کر سکتا ہے؟ ابھی تھوڑا سا زمین میں جھٹکا آتا ہے تو دل نکلنے کو آتا ہے ڈر کی وجہ سے. ابھی تھوڑا سا سورج گرہن ہو جاتا ہے تو ہمارے دل دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے زمین کا پھٹنا، زمین کا ہلنا، پہاڑوں کا اڑنا، سمندروں کا آگ میں بدل جانا، آسمان کا پھٹ جانا. کون برداشت کرتا ہے؟ کون برداشت کر سکتے یہ مناظر؟ اس لیے وہ بدترین لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اور اس کے بعد کوئی زندہ چیز نہیں رہے گی. یہ قیامت کا دن، یہ آخری دن ہے. اس کے بعد کوئی دن نہیں آنے والا. پورے کے پورے زندہ چیز، جتنی بھی زندہ چیزیں وہ سب مر جائیں گی الا یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے. سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ سب کا سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ وقت آنے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف رہے گی کہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی، کوئی بھی چیز نہیں رہے گی. وہ وقت بھی آنے والا ہے. اس کے بعد کتنا عرصہ گزرے گا اللہ اعلم. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ سے زندگی آئے گی اور لوگ جو ہے وہ میدان محشر میں اپنے آپ کو پائیں گے. اگلے خطبے انشاءاللہ پورا کریں گے کہ آخرت کے دن میدان محشر سے لے کے جنت اور دوزخ تک کیا ہونے والا ہے، اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.